دوستو 1959 سردیوں کا آغاز، سائبیریا کی برف، پہاڑوں کی گونج اور ایک ایسی خاموشی جو انسان کے دل میں خوف پیدا کر دے۔ اسی موسم میں چند نوجوان ہائیکرز نے فیصلہ کیا کہ وہ سوویت یونین کے مغربی پہاڑوں کی سیر کو نکلیں گے، ایک لمبی اور خطرناک مہم پر جائیں گے۔ 9 مرد اور عورتیں، یہ تمام لوگ سائبیریا کے جنگلات اور پہاڑوں کو ایسے جانتے تھے جیسے ان کے اپنے گھر کی دیواریں، لیکن کوئی بھی ان میں سے واپس نہیں لوٹ سکا۔ ان کی موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ ہے ڈیڈلوف پاس انسیڈنٹ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری دوستی کا یہ سفر یوں ہی قائم رہے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ جنوری 1959 کی صبح 10 لوگوں پر مشتمل ایک اسکیئنگ ٹیم یورال پہاڑوں کی طرف جانے والی ٹرین پر سوار ہوتی ہے۔ 8 مرد، 2 عورتیں اور ان سب کا لیڈر ایگور ڈیٹلوف۔ جیسے جیسے ٹرین برفیلے جنگل کے اندر گہرائی تک جاتی ہے، گروپ کی ڈائری میں ایک آخری لائن لکھی جاتی ہے: پتہ نہیں اس ہائیک میں کیا خاص ہمارا انتظار کر رہا ہے، کیا اگلے چند دنوں میں کچھ نیا ہونے والا ہے۔ انہیں ذرا اندازہ نہیں تھا کہ یہ نیا کیسا ہونے والا ہے۔ سفر ٹرین سے بس سے ٹرک، ٹرک سے گھوڑا اور سلیج، اور پھر صرف ان کے اپنے پاؤں اور سکیز۔ یہ لوگ آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ 28 جنوری کو ہائیکرز میں سے ایک یوری یودن اچانک بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ واپس لوٹ جائے، اور وہی لمحہ اس نے اپنے دوستوں کو زندہ آخری بار دیکھا۔ گروپ نے اسے گرم جوشی سے الوداع کہا اور باقی 9 لوگ آگے بڑھ گئے۔ یہ تصویریں، وہ آخری مسکراہٹیں آج تک شائع کی جاتی ہیں۔ گروپ جنگل سے نکل کر برفیلے میدان میں داخل ہوتا ہے۔ فوٹوز اور جرنلز میں سب کچھ عام سا لگتا ہے، شدید سردی، برفانی ہوائیں، لیکن کچھ بھیانک یا عجیب نہیں۔ 1 فروری کو وہ ایک پہاڑی دامن تک پہنچتے ہیں۔ مقامی منسی قوم اسے کہتی ہے ڈیڈ ماؤنٹین۔ وہ پہاڑ کی ڈھلوان پر چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہوا کی سنسناہٹ ہے، درجہ حرارت -30، اور پھر چوٹی سے چند سو میٹر نیچے وہ اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں۔ یہ فوٹوز، یہ جرنل، سب آخری شواہد ہیں۔ آخری انٹری میں لکھا ہے: ایسی جگہ پر سکون کا تصور بھی مشکل ہے۔ تیز سنسناتی ہوا، انسانوں سے سینکڑوں کلومیٹر دور، اور اس کے بعد کائنات خاموش ہو جاتی ہے۔ چند ہفتے گزرتے ہیں اور گھر والوں کا فکر ہونے لگتی ہے۔ کوئی پیغام نہیں، کوئی خبر نہیں۔ آخرکار 26 فروری کو ایک سرچ پارٹی بنائی جاتی ہے، اور جو منظر سامنے آتا ہے وہ انسان کو اندر تک ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ برف کے درمیان ایک ٹینٹ، پھٹا ہوا، بکھرا ہوا، اور حیران کن بات یہ، ٹینٹ اندر سے کاٹا گیا تھا۔ اندر سامان سلیقے سے رکھا تھا، کچھ بھی چوری نہیں، کچھ بھی ادھورا نہیں۔ پھر گروپ کے قدموں کے 9 نشانات ملتے ہیں جو ٹینٹ سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ نشانات گہرے نہیں تھے، یعنی وہ بھاگ نہیں رہے تھے، وہ چل کر گئے تھے۔ اندازہ تقریباً ½ کلومیٹر تک لگایا جاتا ہے۔ پھر برف نے نشانات مٹا دیے تھے۔ جنگل کے کنارے ایک بڑے دیودار درخت کے نیچے آگ کے بجھے ہوئے نشانات کے پاس 2 لاشیں پڑی تھیں، یوری ڈوروشینکو اور یوری کریوشینکو۔ وہ نیم برہنہ تھے، کوئی کوٹ نہیں، کوئی جیکٹ نہیں، جوتے نہیں، دستانے نہیں، صرف انڈرویئرز، موزے اور ہلکا سا کپڑا۔ -30 ڈگری کی شدید ٹھنڈ۔ درخت کی شاخیں 5 میٹر تک اوپر تک ٹوٹی ہوئی تھیں، جیسے وہ اوپر چڑھے ہوں کچھ ڈھونڈنے کے لیے، شاید اپنا کیمپ یا کوئی مدد، یا کسی سے چھپنے کے لیے۔ درخت اور ٹینٹ کے درمیان 3 اور لاشیں ملتی ہیں۔ ان سب کی حالت ایسی ہے گویا وہ ٹینٹ کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ہائپوتھرمیا، جس میں دماغ، دل سب بند ہونے لگتا ہے، اور 4 لوگ تو نشے میں بھی تھے۔ 5 لوگ تو مل چکے تھے، لیکن اصل ڈراؤنا حصہ ابھی باقی تھا۔ جنگل کی دوسری سمت ایک گہری ڈلوانی جگہ پر 3 میٹر برف کے نیچے 4 لاشیں ملیں۔ یہ منظر سب سے خوفناک تھا۔ ایک کی کھوپڑی پھٹی ہوئی تھی، 2 کی پسلیاں چکنا چور،
ایک عورت جس کی آنکھیں نہیں تھیں اور اس کی زبان بھی غائب تھی، ایک کا ناک ٹوٹا ہوا، ایک کی گردن عجیب زاویے پر ٹیڑھی، لیکن میڈیکل رپورٹ کہتی ہے یہ چوٹیں انسان کے ہاتھ کی نہیں تھیں، یہ سب زندہ تھے جب زخمی ہوئے۔ 2 ہائیکرز کے کپڑوں پر غیر معمولی ریڈیشن بھی ملی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک یوری کروشنکو ایک نیوکلیر فیکٹری میں کام کرتا تھا اور دوسرا الیگزینڈر کولیوٹوف پلوٹونیم پلانٹ میں۔ شاید ریڈیشن پرانی تھی یا شاید نہیں۔ علاقے کے کئی لوگوں نے آسمان میں چمکتے گولے دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا، اور پھر وہ عجیب آخری تصویر، رات کے اندھیرے میں روشنی کی دھندلی سی لکیر، UFO، راکٹ، میٹیور، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زمین پر کچھ نہیں ملا تھا۔ تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ٹینٹ سے باہر کیوں نکلے؟ انہوں نے ٹینٹ اندر سے کیوں کاٹا؟ کچھ لوگ ہائپوتھرمیا سے مرے، کچھ کے زخم کار کریش جیسے کیوں تھے؟ اتنی تصویریں، اتنی اینٹریز، پھر بھی حقیقت پردے میں کیوں ہے؟ سالوں کی تحقیق، روسی رپورٹس اور فوٹوز کو دیکھ کر سب سے مضبوط وضاحت یہ بنتی ہے۔ ٹینٹ کے اندر دھواں بھر گیا تھا۔ خود سے بنایا گیا چولہا جس پر وہ کھانا بناتے تھے، اس رات شاید انگارے برق اٹھے، پائپ ہٹا ہوا تھا، ٹینٹ دھوئیں سے بھر گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ٹینٹ میں اوپر سوراخ کیے لیکن فائدہ نہ ہوا، اور پھر انہوں نے ٹینٹ اندر سے کاٹ کر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں کے کپڑوں پر جلنے کے نشانات بھی ملے جو اس نظریے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہم نے آپ سے بیان کیا۔ باہر -30 کی سردی، برفانی طوفان، نیم رات، بے لباس اور نشہ۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف جنگل ہی پناہ دے سکتا ہے۔ 2 نوجوان درخت پر چڑھے تھے، شاخیں توڑی ہوں گی، باقیوں نے آگ جلائی۔ کچھ بہتر لباس والے مزید اندر کی طرف گئے تھے کہ شاید کہیں پناہ مل جائے۔ آخرکار 4 ہائیکرز ایک چھوٹے برفانی تودے میں دب گئے۔ ٹینٹ کے نیچے ڈھلوان سیدھے پتھروں پر جا گرتی تھی، اس لیے ان کے زخم کار ایکسیڈنٹ جیسے تھے۔ لیکن شدید سردی، بے لباس اور فاصلہ زیادہ ہونے پر ان کی قوت ختم ہو گئی اور راستے میں ہی گر کر مر گئے۔ آگ بجھ چکی تھی اور دونوں جسم برف میں جمدہ پڑے تھے۔ یوں 9 دوستوں کی یہ مہم ایک خوفناک، پراسرار اور بلا جواب سانحے میں بدل گئی۔ ڈیٹلوف پاس کا یہ انسیڈنٹ آج تک ایک راز ہے جو حل نہیں ہو سکا، اور شاید ہمیشہ تک یوں ہی یہ ایک راز ہی رہے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو پلیز سٹوری کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اسٹے ٹیونڈ۔